السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں. آج ہمارا جو ٹاپک ہے ہیرارکی آف نیڈس. یہ جو تھیوری ہے ہیرارکی آف نیڈس وہ ابراہم مازلو نے 1943 میں لکھا تھا، اور پھر 1954 اپنی مشہور کتاب موٹیویشن اینڈ پرسنالٹی میں پھر اس نے پبلش کیا تھا. یہ جو تھیوری ہے ہیرارکی آف نیڈس کا سمپل سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. سو propose that motivation of people depends on their needs. یہ جو سب سے پہلے آپ کو موٹیویشن یاد کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. موٹیویشن کیا چیز ہے؟ موٹیویشن جب ایک شخص اپنے گول، اپنے آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے جو محنت کرتی ہے اس کو موٹیویشن کہلاتے ہیں. جب ایک شخص چاہتے ہیں کہ میں ایک ڈاکٹر بن جاؤں اور اس ڈاکٹر بن جانے کے لیے جو محنت کرتے ہیں اس کو موٹیویشن کہلاتی ہے. موٹیویشن ڈیپینڈز آن دیئر نیڈس. ٹھیک ہے. سو موٹیویشن نیڈس پر ڈیپینڈ ہوتی ہے، اور یہ جو نیڈز ہوتے ہیں، جو ضروریات ہوتے ہیں، وہ ابراہم مازلو نے ایک پیرامڈ کی شکل میں اس نے ایکسپلین کیا تھا. ٹھیک ہے. سو فرسٹ نمبر پر یہ جو اس نے پیرامڈ میں اس نے ایکسپلین کیا تھا وہ ہے فیزیولوجیکل نیڈس. یہ جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے اس نے اس میں جو ہوتے ہیں ایئر ہوتے ہیں، فیزیولوجیکل نیڈ میں فوڈ ہوتی ہے، یہ جو کلاتھنگ ہوتی ہے، کپڑے وغیرہ، یہ ساری جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے وہ فیزیولوجیکل نیڈس میں آتی ہے. ٹھیک ہے. جب ایک شخص کو یہ فیزیولوجیکل نیڈس پورا ہو جائے تو پھر اس کے لیے سیفٹی کی نیڈ ضرورت ہے. سیفٹی نیڈس میں اس کے لیے جو پراپرٹی کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے، اس کی جو بینک اینڈ بیلنس، ساری کی ساری جو سیفٹی ہوتی ہے، وہ سیکیورٹی ہوتی ہے، وہ سیفٹی میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. جب ایک شخص کو فیزیولوجیکل بھی نیڈ مل سکے، پھر سیفٹی مل سکے، اور تھرڈ نمبر لو اینڈ بلانگنگ. لو اینڈ بلانگنگ جب ایک شخص اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو اپنی سیلف سے محبت کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے لو اینڈ بلانگنگ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ایک شخص کو فیزیولوجیکل نیڈز بھی مل سکے، سیفٹی مل سکے، لو اینڈ بلانگنگ والا جو نیڈز ہے وہ بھی مل سکے، تو چوتھے نمبر پر اسٹیم آ جاتی ہے. جب ایک شخص کو لو اینڈ بلانگنگ مل سکے تو پھر اس کے لیے اسٹیم کیا چیز ہے؟ اس کو ہم سمپل عزت کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عزت ہر شخص چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک عزت ہو، لوگ ہمیں عزت دے. سو یہ اسٹیم میں جاتی ہے. جب ایک شخص کو فیزیولوجیکل، سیفٹی، لو اینڈ بلانگنگ، اسٹیم اور سارے کے سارے مل سکے تو پھر وہ سیلف ایکچولائزیشن میں آ جاتی ہے. سیلف ایکچولائزیشن کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی فیلڈ میں ٹاپ تک پہنچ جائیں. مطلب ایک کرکٹر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کرکٹ میں ایک نمبر 1 بن سکے، اپنی فیلڈ میں ٹاپ تک پہنچ جائے. ایک نرس ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی فیلڈ میں ٹاپ تک پہنچ سکے. ایک ڈاکٹر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی فیلڈ میں ٹاپ تک پہنچ جائے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ کون سا ہے؟ وہ سیلف ایکچولائزیشن. اور پھر یہ جو نیڈز ہے وہ ایک پیرامڈ کی شکل میں اس نے ایکسپلین کیا تھا. سو یہ جو پیرامڈ کا جو پہلا نمبر جو اسٹیپ ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اہم ہے. پھر یہ جو ہوتے ہیں تھوڑا سا چھوٹا ہے تو اس کی تھوڑا سا ضرورت ہے. پھر اس نے ایک اس شکل میں اس نے ایکسپلین کیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن آخر میں آپ لوگوں کو میں ایک ٹرک بتانا چاہتا ہوں. یہ ٹرک آپ یاد کر لی. سو ایک جو ہیرارکی آف نیڈز ہے وہ آپ کو 1 منٹ میں یاد ہو جائیں گے. سو اس کے لیے ٹرک یہ ہے، CSLES. میں آپ سے سمپل سا کویشچن کروں گا. ٹھیک ہے. دنیا میں کرکٹ میں سب سے نمبر 1 لیگ کون ہے؟ IPL. لیکن دوسرے نمبر پر کون ہے؟ وہ ہے PSL. اور PSL میں ایک ٹیم میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں؟ 11. ای مطلب 11. اور اسکواڈ میں کتنے ہوتے ہیں؟ اس مطلب اسکواڈ. PSLES. پی کا مطلب یہ ہے فیزیولوجیکل نیڈ، ایس مطلب سیفٹی، این مطلب لو اینڈ بلانگنگ، اور ای مطلب اسٹیم.
اینڈ از سیلف ایکچولائزیشن. سو اس کے لیے سمپل سا ٹریک یہ ہے, آپ اس کو ضرور نوٹ کر لیں, ٹھیک ہے. سو دس از لٹل بٹ ماسلو ہیرارکی. تھینک یو فار واچنگ. السلام علیکم.